اور اسے خوب سمجھ لیجئے کہ میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا، آپ کے ذہن کے اندر یہ نہیں ڈال رہا، میں حدیثوں پر عمل کرتا ہوں، میں اپنی تقریروں میں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ حدیث اس کے برابر نہیں لائی جائے گی، حدیث کے نام پہ جو ہمیں چیزیں مل رہا ہے، حدیث کی تحقیق کریں گے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، قرآن کی کسی آیت کی تحقیق نہیں کریں گے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، وہ ایک ایک ورڈ صحیح ہے، اس میں غور و فکر کر کے سوچ تحقیق کریں گے کہ بھئی کیا لینے کا ہے اور کون سی چیز جو ہے غلط شامل ہو گئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کر کے دکھائی وہ آ رہی ہے، لیکن ان کے اوپر یہ وہی قرآن کے مثل اور قرآن کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، یہ تو روایت ہی جھوٹی ہے۔ یہ وہی چیزیں جو یہودی مانتے چلے آ رہے ہیں، یہودیوں کے ہاں کہ وہ توریت کو خالی تلاوت کرنی، عمل تو اس پر کرنا ہے، قرآن کی خالی تلاوت کرنی، عمل تو اس حصے پر کرنا ہے، دین یہاں سے ملے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کی آیات کی ناشکری کیوں کرتے ہو جبکہ گواہی بھی دیتے ہو؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 370۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک گیا ہے۔ اس سے پہلے عیسائیوں کا تذکرہ تھا، اب اہل کتاب میں جو واضح گروپ ہیں وہ یہودی اور عیسائی، اب ان دونوں کا شروع ہوا۔ اے اہل کتاب، یہ ایڈریس ہے، خطاب۔ قرآن ہمارے پاس آیا، جو لوگ قرآن میں ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو تلاوت کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے انہیں۔ اب اس میں ان کے سامنے آتا ہے ایک خطاب، ایک ایڈریس کہ اے اہل کتاب، تو یہ تو ان کو ایڈریس نہیں ہوا، یہ خطاب ان کو نہیں ہوا، اور جو لوگ اسے مانتے ہی نہیں اللہ کا کلام، نہ تلاوت کرتے ہیں، ان تک بات پہنچ نہیں رہی، ایڈریس ان سے ہے، تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہوگی۔ یہ تو ٹھیک تھا کہ ہم سے کہا جائے کہ تم کہہ دو قل یا اہل الکتاب، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب۔ اب قل بھی نہیں ہے اور ڈائریکٹ ایڈریس ایمان لانے والوں سے جو اس کی تلاوت کرتے یہ کہا جا رہا ہے اے اہل کتاب۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک اوپن لیٹر میں کسی کو لکھوں، کھلا خط، آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دوں کھلا خط۔ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے، سیلڈ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں پہنچانا ہے جن کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں اے اہل کتاب ہے، یہ ذمہ داری خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ معنی اس میں خود سے شامل ہیں اگر غور کریں کہ آپ کو ایک کھلی کتاب دی گئی، اس میں ایڈریس جتنا ان سے ہے اتنا انہیں ڈیلیور کر دیں، تو یہ ذمہ داری اس کہے بغیر ہے موجود۔ کھلا کیوں دیا گیا؟ میں اوپن لیٹر کیوں دوں گا اگر بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں ہیں تو اسے بند کر کے کیوں نہیں دوں گا کسی کو بھیجنے کے لیے؟ اوپن لیٹر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے جنہیں دیا جا رہا ہے، کسی کو ڈانٹا جائے، ڈانٹنا ہو، کسی کو کچھ سمجھانا ہو۔ وہ ہمارے خالو تھے ابن فرید صاحب، وہ ان کو اپنے صاحبزادے کو، تو ڈاکٹر محمد صاحب ہیں، چھوٹے تھے جب کی بات ہے، انہیں ڈانٹنا ہوتا تھا تو
وہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ ذرا بتا دیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی کہ ان کی کان میں ہی پڑ جائے، ایسے کہتے تھے، ایسے ڈانٹتے تھے بجائے ڈائریکٹ ڈانٹنے کے. مطلب یہ تھا کہ بات پہنچ جائے ان کو، ڈائریکٹ نہیں ایڈریس کر رہے ہیں. کھلا ہوا ایک لیٹر ہے یا کھلی کتاب ہے ایک جنہیں دی گئی، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، وہ جو کچھ وارننگ دے رہے ہیں وہ جس سے کہہ رہے ہیں اس کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ بھی نہیں کریں گے. رکھی گئی بات دوسرے کے اوپر، لیکن یہ حرکت جو بھی کرے گا وہ قصوروار ہوگا، اور جو الزام ان پر ہے یہ الزام تم پر بھی آئے گا. قرآن نے کہا جگہ جگہ کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں جہنم کی، اور گئے بھی اگر تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، وہاں سے نکل کے ہمیشہ جنت ہمارے لیے طے ہے. کسی قصور کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر جہنم میں ذرا سا رکھا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اصلاً آگ ہمارے لیے نہیں ہے جہنم کی. تو کیا یہی بات تم تو نہیں کہتے ہو؟ ان کو تو بتا دو کہ یہ کہا ہے تم سے کہ تم لوگ یہ باتیں کہتے ہو، اور یہ بے بنیاد بات ہے. یہ دعویٰ تم تو نہیں کرتے ہو کہیں کہ ہمارے لیے تو ہمیشہ کی جنت طے ہے، اگر گئے بھی جہنم میں تو بس تھوڑی سی سزا مل جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جنت میں پھر نکال کر ڈال دیا جائے گا. تو وہ ساری باتیں جو ان سے کہی گئیں اور ہماری معرفت کہی گئیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر ان کو ان کے کسی جرم پر سزا ملے گی تو یہ جرم تم کرو گے تو تمہیں بھی ملے گی. ایک اور اہم بات، اہل کتاب، لفظ اہل کتاب کی تعریف تو جو کچھ بھی ہو، ڈیفینیشن اسے تو چھوڑیں. اہل کتاب وجود میں کیسے آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مومن تھے، عربی زبان میں یا قرآن کی زبان میں. اپنی زبان میں وہ جو کچھ بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، اس کا مطلب بھی ہے کہ مومن. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے بھی مومن تھے، عیسائی نہیں تھے. حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے یہودی نہیں تھے. وہ یہودی کیسے ہوئے اور عیسائی کیسے ہوئے؟ جب اہل کتاب کے عقائد بگڑتے ہیں تب وہ لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے مومن قومیں ہیں. ایمان لانے والوں کے عقائد بگڑے، ایمان لانے والے نہیں رہے، یہودی بن گئے. توریت کا نام تو اب بھی لیتے ہیں، حضرت موسیٰ کا نام بھی لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں، اس کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ان کے ایمان میں بہت بگاڑ ہیں، تو وہ مومن نہیں بچے، اہل کتاب ہو گئے. اہل کتاب بنتے ہیں جب ایمان بگڑتا ہے، تو وہی قومیں جو مومن تھی وہ اہل کتاب ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو اب قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے آپ کو، وہ بھی توریت پر ایمان لانے کا آج بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو جو قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کی ایمانیات میں بگاڑ آ جائے، عمل کی بات نہیں کر رہا، ایمانیات میں بگاڑ آ جائے، عقیدوں میں ایمان کسی اور چیز کو سمجھنے لگے، تو جب ان کی ایمانیات میں بگاڑ آ جائے تو وہ اہل کتاب ہو جاتے ہیں. یہ اہل کتاب ہوتی بگڑی ہوئی مومن قوم، ورنہ انہیں پھر جو اہل کتاب نہیں مشرکین کہا گیا. یہ بھی بات بہت غور کرنے کی ہے کہ جب اہل کتاب کو جہاں جہاں ایڈریس ہے، بگڑے ہوئے مومنین سے بھی وہی ایڈریس ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سے کہا گیا، ہم سے نہیں کہا گیا. ایمان لانے والوں میں جو اگر ان کا ایمان کے اندر بگاڑ آ گئے ہیں تو وہ اہل کتاب ہی ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہی کی طرح ہیں. تو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، یعنی انکار کیوں کرتے ہو، ناشکری کیوں کرتے ہو، دونوں معنی ہیں، اور گواہی بھی دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بھی گواہی دیتے ہو، شہادت دیتے ہو.
اللہ کے الہ ہونے کی بھی شہادت دیتے ہو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہونے کی بھی گواہی دیتے ہو، اور پھر اللہ کی آیات کی اس کے بعد ناشکری کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، باطل کے ساتھ میں حق کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ مکس اپ، ایسا مکس اپ کہ الگ الگ نہیں کیا جا سکے، ایسا باطل ایسا کہ وہ حق بنا کر پیش کر دیا جائے۔ لما تلبسون الحق، حق کو لباس کیوں پہناتے ہو باطل کا؟ یہ اسے گڑبڑ، اسے یہ تلبیسون لفظ اس کے لیے آتا ہے، کچھ اور ہے، اس کو کوئی لباس دوسرا پہنا دیا۔ تو تم انہیں حق کے ساتھ باطل کیوں گٹمٹ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس طرح سے حق کو چھپا لیتے ہو کہ حق پیور ہے، وہ اب پہچان میں نہیں آ رہا، حلیہ بگڑ گیا، ایسے حق کو تم چھپا لیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کرتے ہو ایسا، تمہیں معلوم ہے، عوام کو نہ معلوم ہو، ان کے اسکالرز کو معلوم ہے، ان کے بڑوں کو معلوم۔ عوام کی بھیڑ تو وہ جب قرآن پر غور کرنا شروع کر دیں گے، وہ جب اللہ کی کتاب پر غور کرنا شروع کر دیں گے تو ان کی بھی سمجھ میں آنے لگے گا، ورنہ ان کو تو کسی نے بتایا، بس وہ مانتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ان کو باطل دیا حق کہہ کر، وہ بڑے ذمہ دار اور ذمہ دار ہی تھے، وہ بھی نہیں بچ سکتے جو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے چیک کرنا ہے کہ وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے حق کے نام پر وہ صحیح ہے یا نہیں، ہر ایک کا چیک کرنا ہے۔ تم جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہو۔ یہ چارج شیٹ ہے، پہلے بھی آئی سورہ بقرہ کے اندر۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور حرکتیں یہ ہیں کہ ایک گروہ تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کا ایمان لانے والوں کے ایمان کو گڑبڑ کرنے کے لیے کہ سامنے سے شامل ہو گئے، ان میں سے ایک گروپ یہ کہتا ہے، ایک طائفہ، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کہ ان لوگوں پر یہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دو، دن میں دعویٰ کرو، شام کو مکر جاؤ، تو بے چینی پھیلے گی، اس سے نروس ہوں گے، بے چینی پھیلے گی، خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اگر بہت سے لوگ ایسا کریں تو یہ اس طرح کی چالیں چلتے ہیں تاکہ ایمان لانے والوں کو پلٹا دے۔ اب خود کچھ نہیں کہا، ایمان لائے اور پھر واپس کچھ عرصے کے بعد، صبح اور شام کا مطلب یہی نہیں ہے کہ چند گھنٹے بعد، چند مہینے بعد، کچھ دنوں کے بعد۔ یہ کرنے کا مقصد یہ بھی درمیان میں کرتے ہیں کہ اس سے ان کے درمیان وہ لوگ جو صحیح سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، ان کے درمیان بے چینی پھیلے، خود وہ شکوک میں مبتلا ہو جائیں، پھر پوچھیں گے کیا بات ہے۔ اب اس کی تیاری ہوئی ان کی، کچھ الزامات کچھ رکھیں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ہم تو بہت اچھا سمجھ کے آئے تھے، یہاں تو یہ گڑبڑ ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جن کو علم نہیں ہو تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ یہ ترکیبیں کرتے ہیں پریکٹیکلی۔ کب کہا تھا قرآن نے؟ 1400 سال پہلے۔ ان کے ہاں ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی، عیسائیوں کے ہاں مسلمان بن کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کی عورتیں برقع پہن کر برقع بھی ساتھ میں دوستیاں پیدا کرتی ہیں، اور پھر بات چیت آپس میں ہوتی ہے، بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے کہ وہ کلام پاک تو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد عبداللہ اللہ کے بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو کہتا ہے روح اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی روح تھے وہ، اسٹیٹس تو ان کا اونچا ہوا، یہ بندے تھے، وہ اللہ کی روح تھے۔ تو اب جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں، جنہیں کچھ، اور وہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر یہ بھی کہ ان کو تو بڑا علم ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، اور یہ تو بات عجیب بات ہے، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اصل تو یہ جو مسلمان مولوی جو کچھ بھی کہتے رہتے ہوں، یہ انہوں نے پڑھا، یہ تو یہ حضرت عیسیٰ کا درجہ جو ہے وہ اونچا رکھا ہے قرآن نے۔
قرآن نے تو درجات طے ہی نہیں کیے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچا رکھا، نہ حضرت عیسیٰ کا درجہ اونچا رکھا۔ بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ کہا کہ یہ فضیلتیں طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ نے مختلف فضیلتیں مختلف رسولوں کو دی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول تھے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہم نے۔ تم تو یہ کہہ دو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں، سارے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا ہے کہ کون زیادہ افضل اور کون کم افضل تم کیوں طے کرتے ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے فضیلتیں طے کرنا۔ اب وہ آئیں گی اور آنے کے بعد یہ باتیں کریں گی تو ان میں شکوک و شبہات آ گئے۔ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور مسلمان بن کے ایسے ہی پادری صفدر عباس صاحب، اب وہ مسلمان بن کے مل رہے ہیں لوگوں سے، پھر وہ طرح طرح کی جو ہے، اور ان کو علم نہیں ہے، وہ طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ مانتے چلے جاتے ہیں، شکوک آتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ اصل حقیقت تو یہ ہے، یہ جانتے ہیں، بڑے عالم ہیں، میرے پاس آ چکے ہیں۔ انہیں معلوم تھا جب آئے تھے، پرانی بات ہے بہت، وہ مرحوم، وہ ابھی انتقال ہوا ان کا، حیات خان، ان کی معرفت آئے تھے، بڑے دور سے پلان لے کر آئے تھے۔ وہاں انہوں نے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی شہباز گیٹ پر۔ اب نئے آدمی تھے اور خود ہی ان سے مل بھی بیٹھے کچھ پوچھنے کے لیے حیات خان سے، اور انہوں نے بھی کہا کہ نئے ہیں، باہر کے مسافر وغیرہ کہاں، کیا آپ کیسے ہیں، کہاں، کچھ ایک دو باتیں انہوں نے ایسی کہ تو ان کو یہ ہوا کہ تو بڑے قابل آدمی ہیں کہ، اور یہاں ابھی رہنے کی جگہ وگہ کا، تو انہوں نے کہا میرے گھر چلیے، جگہ ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لے جائیں گے، اتنا بہت کچھ معلوم تھا انہیں ان کے حیات خان کے بارے میں، انہیں یہ ان کے مزاج کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ یہ اپنے گھر لے جائیں گے۔ بھئی میرے پاس یہ کتابیں ہیں بہت علمی اور سب، یہ اسے کہیں پر ایسے رکھنا ہے، مجھے دو تین دن رہنا ہے، 2-4 دن، تو ان کا 2-4 دن چلیے آپ ہمارے مہمان رہیے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتابیں نکال کے اپنی ایسے رکھ دی کہ ان کی بڑی آنکھیں کھلی، بڑے قابل آدمی ہیں یہ، کون سے تمام حدیثوں کی اس کی، اور وہ فوراً پہلی فرصت میں وہ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا ہیں کون؟ بولے بھائی ہیں۔ وہ بھائی بھی بن گئے ہو، انہوں نے بھائی کہہ کے مجھے میرے سامنے رکھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے وہ آپ، میں نے کبھی لیا نا تمہارے بھائی ہیں، تو آئے، ملاقات رہی، تو انہوں نے میرے سامنے کچھ آفر رکھے، اور وہ 3 دن لگے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا یہاں۔ تیسرے دن پہچانا میں کہ یہ تو عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور روز تہجد کی نماز پڑھاتے تھے انہیں حیات خان کو اٹھا کے۔ ان سے پوچھا مسئلہ کہ بتاؤ تہجد جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ انہوں نے بتایا نہیں پڑھ سکتے ہیں تہجد، کوئی چاہے اپنی پڑھے چاہے تو جماعت سے پڑھیں، آؤ۔ روز ان کو اٹھا دیتے تھے تہجد کی نماز کے لیے۔ مجھے ذرا سا یہ بھی ہوا کہ یہ تہجد کی اتنی پابندی تھے نا، وہ حیات خان رپورٹ دیتے تھے مجھ سے، تو دن میں 1 دفعہ ملتے تھے، وہ یہ ان کے ساتھ آتے تھے۔ ایک ایسا نمازی کہ جو تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اور نشان نہیں ہے اس کے ماتھے پہ، یہ ذرا سا، لیکن پھر کوئی شک نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے بھائی تھے، اور وہ وہاں پر دبئی میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، یہ تھے یہاں پہ آئے ہوئے ان کے بھائی ہیں، اس لیے نہیں ہوا، ورنہ تو میں پہلے دن پہچان لیتا جو کچھ انہوں نے باتیں کی تھی۔ تو وہ جو کچھ باتیں کر رہے تھے، شکوک ڈال رہے تھے، پھر وہ اس کے بعد میں تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہا اس واقعے کی کہ مجھے وہ کیسے توڑنے آئے تھے۔ تیسرے دن میں کھٹکا، اور پھر میں نے ان سے وہ جو حدیثوں کی تمام کتابیں ہمارے سامنے کھلی تھی، میں نکال کر لاتا تھا، وہ جو بات کرتے تھے اس میں یہ اور یہ، اس پر ڈسکشن چل رہا تھا، تو تیسرے دن میں بائبل نکال لایا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، اسے ہٹائیے، یہ میں نے کہا بھائی اس میں، ان کا نہ اسے چھوڑیے۔ پھر انہوں نے کچھ، وہ بھی ایسے ڈائریکٹ نہیں رکھا تھا، وہ پیسوں کا آفر رکھا، آج کے حساب سے کروڑوں کی رقم تھی وہ۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایسے مجھے وہ اربوں روپے بھی آفر کریں گے تو بیکار ہوں گے۔ انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا کہ یہاں پر رامپور میں کتنے غریب لوگ ہیں، یہ وہ ہیں، یہاں پر خرچ کیا جائے، اور ہمارے میں فلاں دبئی کے شیخ ہیں، اور جتنے پیسے ہوں گے وہ سب آ جائیں گے یہاں، جب جتنے کی ضرورت ہوگی تو ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، رکشہ والوں کو، ان کو کسی اس میں لگائیے۔ میں نے کہا بہت بڑا کام ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے کی بات جب وہ پہچانا تھا انہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، اور بہت ضرورت ہے یہاں پہ، واقعی بڑی غربت ہے۔ تو ان کا جتنے اور چاہیے وہ آ جائیں گے پیسے، اور پھر آپ یہ اتنے تو رکھ لیجئے۔ تو میں نے کہا نہیں رکھوں گا میں نہیں،
اس لیے کہ میں کروں گا بھی نہیں. یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, میں اس میں پھنس جاؤں گا تو میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں وہ کیسے کروں گا. یہ اس کا انچارج یہاں پر کسی اور کو چارج دے دیجیے, بنا دیجیے اور یہاں پہ کروائیے. اگر نہیں کسی اور پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر ہے صرف. اس پر کافی بحث میں کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا, 2 نمبر کی رقم ہے کہ میں لے جاؤں گا, میں کہیں پھنسا جاؤں گا, یہ تو آپ رکھ ہی لیجیے, اچھا امانت رکھ لیجیے. میں نے کہا میں ایسے لوگ کسی اور پہ, میں نے کہا میری ذمہ داری کے ذریعے دیجیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ قابل اعتماد ہے جنہیں میں دلواؤں گا اور وہ کریں گے. یہ ذمہ داری. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بات نہیں, یہ بالکل نہیں ہوگا, آپ ہی کے ذریعے ہو. اور پھر اس کے بعد جب میں نے منع کر دیا تو وہ اس پہ مجھے روکے کہ اچھا اس وقت تو مجھے چونکہ واپس جانا ہے, 2 نمبر کی رقم ہے آپ رکھ لیجیے, پھر میں آؤں گا تو پھر اس پر پھر بات کر لیں گے. اگر نہیں میں رکھوں گا بھی نہیں اپنے پاس ہی. وہ بہت اصرار کرتے ہیں کہ رکھوں گا بھی نہیں. تو یہ بات ہوئی اور پھر وہ اس کے بعد اگلے دن میں نے ان کو پہچانا. وہ جو چیزیں کر رہے تھے وہ پہچانا اس لیے کہ وہ تو ساری وہ تھی, مجھے معلوم تھی کہ یہ ان کو کن کن چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے عیسائیوں کو. وہ پہلے دن پہچان لیتا میں, لیکن پہلے دن اس لیے نہیں پہچان سکا کہ وہ بات چلی یہاں سے تھی. وہ ان کو بہت انفارمیشن تھی, سارے مزاج کی, نیچر کی ساری چیزیں تھی, اس حساب سے آئے تھے وہ کہ انہیں یہ ایسے انہوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ وہ انہوں نے مجھے بھائی بنا کے میرے پاس لے آئے. کون ہے ان کا؟ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اب آج کے دور کے اندر جو قرآن نے بتایا ہو کہ شامل ہو جاؤ اور شکوک ڈالو تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں اپنے راستے سے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ. اس کے اعتبار سے آیت چونکہ عربی زبان میں اردو میں کرنے کے حساب سے اور جس طرح کی جملے کی ترکیب ہے یہ اس میں سے 5-6 طرح الگ الگ بہت سے لوگوں نے, میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی, بہت سے لوگوں نے اس کی ایک الگ الگ انداز میں معنی سمجھے یا تشریح کی ہے. سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے جو انہوں نے کی ہے, لیکن مجھے جو زیادہ صحیح محسوس ہوا میں وہ رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کے معنوں میں. اور وہ یہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, جو تمہارے طریقے کی اتباع کرنے والے ہیں, پیروی کرنے والے ہیں, بس صرف انہی کی ماننا, اس کے علاوہ کسی کی مت سننا. تو تم ان سے یہ کہہ دو قل ان الہدیٰ ھدی اللہ, کسی کی طریقے کی بات نہیں ہو رہی, ہدایت اللہ کی دی ہوئی اللہ کے طریقے پر, جو راستہ اللہ نے بتایا اس طریقے پر. تو اب اگر دین کے ہی نام پر بات تو چل رہی ہے اہل کتاب کی, لیکن اگر ہمارے یہاں بھی اسی مثال کو ہم لیں, ہمارے الگ الگ طرح طرح کے لوگوں کے بہت سے مسلک یا بہت سے فرقے ہیں, سب جگہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسرے کی مت سننا, بس اسی میں خیریت ہے, عافیت کی, یہ اپنے ہی ماننا. سنو گے تو گمراہ, سنو گے بھی تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ ہدایت کا راستہ وہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے, کہاں سے ملے گا؟ پھر اللہ کے کلام سے ملے گا. اس لیے کہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اسلام کے نام پر تو چل رہی ہیں ہر گروپ کے اندر. اس میں اگر اختلاف ہے تو پھر آخری کسوٹی کون سی ہوگی چیک کرنے کی؟ وہ ہدایت جو اللہ نے دی, این یوتا احدم مثل ما اوتیتم, اور یہ تو پھر اللہ ہی کے اختیار کے اندر ہے کہ ان سے یہ کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ بس انہی کی اتباع کرنا اپنے طریقے کی, دوسرے کی مت سننا. ان سے کہو اصل ہدایت اللہ کی دی ہوئی, اور ان اہل کتاب سے یہ کہو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا وہ کسی اور کو بھی دے. تمہاری طرف بھیجا تھا اللہ نے, وہ کسی اور کو اگر دیا اس نے طریقے بدلے کا, اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت تھی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اور یحاجوکم عند ربکم, تم نے اگر یہ نہیں کیا تو پھر ان کے پاس یہ کہنا ہے تمہیں کہ وہی ہے جو اللہ نے وہاں بھیجا تھا, پھر اللہ نے دوسرا آگے کے رسول کو نہیں مانتے, اسی ہدایت کے ساتھ میں اللہ نے لاؤ اپنی کتاب بات ہو, اسی ہدایت کے ساتھ میں اللہ نے آگے کا رسول بھیجا جو پچھلے کی تصدیق کرتا ہے. تم نے اگر یہ نہیں کہا تو پھر وہ حجت قائم کریں گے, دلیل قائم کریں گے اپنے رب کے پاس
حساب کے دن کے انہوں نے تو ہم سے نہیں کہا تھا کہ یہ وہی کلام آیا ہے یا وہی تعلیمات آئی ہیں پچھلے کی تصدیق کرتی ہوئی ہمارے پاس. اور ان سے یہ کہہ دو قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا جسے چاہتا ہے یہ اسے عطا کر دیتا ہے. ہاں کرد وہ لاکھوں یا کروڑوں اربوں میں سے چھانٹتا ہے، اور جس کو اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے، جو موضوع ترین شخصیت ہوتی ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنا فضل کس کو عطا کر رہا ہے. اسے دیکھنے کے بعد پھر اللہ کا بھی فضل جو عطا کر رہا ہے وہ اس شخصیت کو چھانٹتا بھی ہے کہ وہ کون ہے جو ان میں سب سے بہتر ہے. واللہ واسع علیم، اللہ علم والا بھی ہے اور اس کا علم وسعت کے ساتھ میں ہے، پھیلا ہوا بھی بہت وسیع علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یہ کہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو اپنی رحمت کے لیے وہ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت عظیم فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، اہل کتاب میں طرح طرح کے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں کہ تم اگر چاہے جتنا مال امانت رکھو، بڑے امانت دار ہیں، ذرا سی گڑبڑ نہیں کریں گے، امانت ویسے ہی تمہیں لوٹا دیں گے، اس طرح کے بھی ہیں. اور ایسے بھی ہیں ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، ایسے بھی ہیں کہ ذرا سا دے دو، تم 1 دینار بھرو، معمولی سی رقم ہو، اگر تم نے امانت رکھ دی، سر پہ سوار اگر ہر وقت رہو تو شاید واپس کر دیں، ورنہ گڑبڑ کریں گے، ہڑپ کر جائیں گے. دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قابل اعتماد نہیں، کہ بڑے دیانت دار لوگ ہیں، بہت سے ہر جگہ ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر ہیں. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ایسا اس لیے ہے، یہ جو گڑبڑ کرتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، علم تو سارا ہمارے پاس ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے یہ امی ہیں، چاہے بہت بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو، لیکن اصل علم کے حساب سے تو جاہل ہیں، امی ہیں. تو ان کے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے معاملے میں جو دل چاہے کرو، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اللہ کا نام کے اوپر اور جانتے ہیں اس بات کو. یعنی یہ سب کے لیے برابر ہے. یہ تو آپ کے یہاں بھی ہے نہیں ہے، نکاح کی گواہی دینی ہے، گواہ نکاح میں نو مسلم ایک لڑکی تھی، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا کہیں رشتہ طے ہو گیا. اب وکیل و گواہ جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے آتے ہیں، اس نے اکیلی نے کیا ہے، کہاں سے وکیل، کون وکیل بنے گا، کون گواہ بنے گا، باقی نامحرم ہے اس کے لیے. یا ہیں کچھ اگر جو اس کے ساتھ میں رابطے میں کافی رہیں، جن کا آنا جانا یا ملنا ہے احتیاط کے ساتھ میں ملتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. اب آپ اس کے اوپر نام جو ہے وہ غیر مسلم کا گواہی میں نہیں لکھ سکتے نکاح سرٹیفکیٹ کے اوپر. اور لکھنا کیا مطلب، لکھا تو وہی جائے گا جو کیا جائے گا، تو غیر مسلم گواہ نہیں ہوگا. مانا یہ جا رہا ہے، مان کر یہ چلا جا رہا ہے کہ مسلمان تو ہر ایک سچا ہوگا اور یہ جھوٹے ہوں گے. گواہی کسے کہتے ہیں بھئی؟ اسی بات کی تو گواہی دے رہا ہے کہ ہاں ان کا نکاح ہوا اور ہم نے سنا کہ اسے منظور ہے، اس بات کی گواہی ہے. تو گواہ کسی کو اگر نہیں مانا جائے کہ یہ گواہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب کہ یہ اعتماد کا نہیں ہے. مسلمان تو ہر ایک قابل اعتماد ہے، سب بالکل ایماندار، کوئی کبھی نہیں توڑ سکتا، بالکل سچے. غیر مسلم جو وہ سارے جھوٹے، یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. اس کے لیے کہاں سے لائیں؟ مسلمانوں میں سے یہ بن گئے. اگر وہ نہ ہو، ایسے لوگ نہ ہو، 2 گواہ لانے، ایک وکیل بھی لانا ہے، نہ ملے یہاں سے، تو ان کے گھر والوں کو جو اگر راضی ہیں وہ اس رشتے کے اوپر، تو اب یہ دقت آ رہی ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں سرٹیفکیٹ دے دوں گا اور ان پہ وہی نام لکھوں گا کہ اس کی انیتا کماری جو ہیں ایک گواہ یہ ہیں، عورت، مرد بھی نہیں ہے،
اور ایک گواہ جو ہیں یہ سریش کمار ہیں، تو وہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، عورتوں کی گواہی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی مردوں کی ہوتی ہے، مشہور کر رکھا ہے کہ 2 کے برابر ہوتی ہے، ان کو ڈیگریڈ کر دیا۔ اور دیانت قرآن کہہ رہا ہے ان میں بھی ایماندار ہوتے، ان کو نہیں لیا سکتا۔ میں تو میرے نزدیک ٹھیک ہے، میں نے نکاح کرا دیا، نکاح جائز بھی ہوگا، اب سرٹیفکیٹ دینا ہے نا، اب سرٹیفکیٹ پہ نام لکھے جائیں گے، جہاں بھی جائے گا وہ ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ نکاح وکاح نہیں ہوا بھائی، انویلڈ نکاح ہے۔ تو اب جو انہیں نہیں جانتے بالکل نقلی یا نامحرم ہے، انہیں لے کے نام لکھ دو، وہ جائیں اور لے لیں، وہ بالکل سچے ہوں گے، ہمیشہ ایماندار۔ وہ یہ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ جو دوسرے مذہب والے ہیں، یہ ہمارے مذہب والا تو جو چیز ہے وہ تو اصل علم ہے، اور یہ پھر یہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ امی ہے۔ یہاں پر امی کا مطلب یہی ہے کہ بے علم، یعنی جو ہمارے پاس علم آیا اس علم کو وہ ان کے یہاں نہیں ہے، تو یہ بے علم ہے، یہ ان کے معاملے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ دارالحرب کے اندر ہیں آپ، یہاں فتوے ہیں، آپ دارالحرب میں رہتے ہیں، سود کھا سکتے ہیں۔ یہ تو اسلامی اسٹیٹ کی بات تھی کہ سود لینا منع ہے، ان سے تو لو، دارالحرب ہے یہ۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے سب جگہ۔ کہاں پڑھ لیا، کس جگہ پڑھ لیا، کہاں کہا ہے قرآن نے جہاں پہ سود کے لیے بہت آیات تفصیل کے ساتھ میں ہی کہیں یہ تھا کہ نہیں ان سے لینا، ان سے مت لینا؟ یہ ان کے یہاں ہے مسئلہ، ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں، تو یہ مسئلہ آپ کے یہاں بھی ہے، ان سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا غیر مسلم ہے، اور پھر آپ دارالحرب میں رہتے ہیں۔ دارالحرب کی اصطلاح ہی جو ہے وہ کہیں نہ قرآن کی نہ حدیث کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا دارالحرب۔ یہ ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں، جس کی طرف سے وارننگ دے رہا ہے قرآن اور سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہیں ان کی، یہ غور کرنا ہے تمہیں، ہماری معرفت ان کو کہلوا رہا ہے۔ اب میں جا کے کسی بات کو کہوں خود بھی وہی جرم کرتا ہوں، جاؤ سمجھائی جاؤ کہ بھائی چوری ووری چھوڑ دو، خود بھی چور ہوں، اور جا کے سمجھاؤں اسے کہ چوری چھوڑ دو، تو یہ تو اس لیے دیا گیا ہماری معرفت کہ تم جا کے سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ خود کو تمہیں دیکھ لو، تمہارے اندر تو نہیں ہے، ورنہ اللہ کے یہاں سب کو ایک ہر جرم کی سزا برابر ہے، ایسا کچھ نہیں کہ تمہیں نہیں ملے گی ان کو سزا دے دی جائے گی۔ بلا کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ من اوفا بعہدہ، عہد کی پابندی کرنی ہے، جو اللہ سے عہد کیا تھا، جس نے اس عہد کو وفا کیا، واتقا، اس کی نافرمانی سے بچا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ پھر نافرمانی سے بچنے والوں کے، احتیاط سے زندگی گزارنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ عہدوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر، بھی سورہ بقرہ میں گزرا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ان سے یہ کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم، اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم میرا عہد پورا کرو، تو پھر میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ میں پورا کروں گا۔ کنڈیشنل تھا، ایسے ہی نہیں فضیلت تھی، جو میں نے مجھ سے تم نے وعدے کیے تم اسے پورا کرو گے، تو جو میں نے وعدے کیے وہ میں پورا کروں گا۔ ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے کرتے رہو، اور میں نے کہہ دیا کہ تمہیں تو سب کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے۔ دیکھیے وعدے وہ گزرے ہیں، پیچھے میں دکھا رہا ہوں، پہلے اسے اور دیکھ لیں، ایک آیت کو یہ وعدے دکھاؤں گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور جو اللہ کے عہد اور اپنے وعدوں اور قسموں کا سودا کر لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں سے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، تو پھر یہاں تھوڑے بہت گینز لے لیں، وہ آخرت میں کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ بقرہ میں گزرا ہے، عہد تھا یہ اس کے بعد آیا تھا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ یہ دو طرفہ عہد ہے، اس کے بعد یہی کہا گیا تھا والا، یہ وہاں پہ یہ بھی ابھی گزرا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرنا، وتکتموا الحق، حق کو چھپانا مت، وانتم تعلمون، جانتے ہو، جانتے پوچھتے، یہی بات گزری ابھی اس سورہ بقرہ میں آئی تھی، کہا تھا یہ عہد تھا اللہ سے، یہ خالی ایسے نہیں کہ ہم جا کر کہہ دیں، قرآن نے وہاں یہ بتایا کہ یہ عہد لیا تھا ان سے کہ تم یہ سب مت کرنا۔ اور دیکھیں یہ بھی آیا تھا آیت نمبر 41 میں، مجھے جو ابھی یہاں آیا سورہ آل عمران میں،
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ کی آیات کو تھوڑے سے مول کے اوپر سودا مت کر لینا کہ کچھ ذرا پرافٹ دنیا کا نفع ہو رہا ہے تو سودا کر لیا تم نے. اس پہ یہاں تک تو بات آ جاتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا ہلکا دنیا کا بڑا منافع ہو تو لے سکتے ہیں. ثمنً قلیلا کا ہے نا. جو کچھ بھی ہے آخرت کے اندر اس کے مقابلے میں یہاں کے چاہے وہ خزانے ہو وہ سب تھوڑا ہی سا ہے. بڑا گھاٹے کا سودا کر لو گے. سورہ آل عمران میں یہ کہا کہ تم اہل کتاب یہ کیا کرتے ہو، مت کرو. ہم جا کر کہیں یہ بات بتائی سورہ بقرہ میں کہ اللہ نے یہ عہد لیا تھا ان سے کہ یہ مت کرنا. ہم جا کر آل عمران میں کہا کہ ہم ان سے کہیں کہ یہ مت کرنا. تو ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ جو یہ نہ کرنے والوں کو سودا کر اپنے پیسے کر لیے، اپنے منافع کے لیے چیزوں کو بدل دیا، دین کو بدل دیا، دین کے مسائل کو بدل دیا. ایسے لوگوں کے ساتھ ولا یکلمہم اللہ، اللہ کوئی کلام نہیں فرمائے گا، دیکھے گا ہی نہیں ان کی طرف. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی نظر نہیں ڈالی جائے گی، کوئی رعایت نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے. ایسا کچھ نہیں چلے گا کہ یہ تو فلاں گروہ کے تھے، یہ تو ایمان والے کہلاتے تھے. وہ بنی اسرائیل کہیں گے کہ بنی اسرائیل کو تو خاص کر لیا تھا اللہ نے. یہ کہیں گے ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے. کہا کہ اللہ ایسے لوگوں سے کوئی بات ہی کرنا پسند نہیں فرمائے گا، کوئی نظر بھی نہیں ڈالے گا، دیکھے گا بھی نہیں اس طرف. اب کوئی انسانوں کی طرح کوئی کھڑا تھوڑی ہوگا کہ ادھر نہیں دیکھا، کلام کیا، بات چیت. وہ تو اللہ کا قانون ہے، اس سے وہاں پہ سب فیصلے ہو جائیں گے. یہ لٹریری انداز ہے کہنے کا کہ اللہ کلام نہیں کرے گا. قرآن میں کہا کہ وہ دن آئے گا جب سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بچی کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا، جس بچے کو زندہ تھا، انسان تھا، اور تم نے اس کو ایبارٹ کرا دیا. بچی اس لیے کہ لڑکی تھی، اس وجہ سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا. یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، تم تو چپ رہو. اس سے کہ بیٹی تمہیں کیوں قتل کیا تھا، تو بتاؤ کیوں تمہیں قتل کیا تھا اس نے. اس کو تو اجازت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، صفائی بھی نہیں دے گا. اس سے بچی سے کہا جائے گا قصور کیا تھا تمہارا جو تمہیں قتل کیا تھا اس نے. اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر نہیں ڈالے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں، کچھ پاک کر دیں، یہ نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ، ان میں ایسے بھی ہیں، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، زبان سے ایسے، زبان کو پلٹا کر ایسے بولتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں، یا ایسے اس الفاظ کو نکالتے ہیں کہ یہ گمان کرو، تم یہ سمجھو کہ یہ تو اللہ کے کلام سے بتا رہے ہیں جو کچھ بھی بتا رہے ہیں. اور وہ وما ہوا من الکتاب، اللہ کے کلام کی بات ہی نہیں ہوتی. خالی زبان کو موڑنا پلٹنا نہیں ہے یہ تو الفاظ تو یہی ہیں یہاں، لیکن یہ عربی کا محاورہ ہے. ڈکشنریز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عربی کا محاورہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو یہ تاثر دینا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو ڈاش دے کر اور جھوٹ ملا کر ایسے رکھ دینا کہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کا کلام. یہ ہے زبان کو موڑ کر ایسے کہنا کہ یہ ان میں سے ایسے بھی ہے گروہ کہ جو کتاب کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام کہہ کر پیش کرتے ہیں، وہ کتاب کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں گڈمٹ کر دیتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سب اللہ کا کلام ہے. اور وما ہوا من الکتاب، وہ جب گڈمٹ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ سارے جرائم وہ ہیں جہاں موجود ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بھئی ہم تو جاہل ہیں، جانتے نہیں، اور یہ حضرت بتا رہے ہیں، اور قرآن کا نام لے رہے ہیں بار بار. ایک آدھ آیت بھی پڑھ دی، کہیں 5-6 پڑھ دی انہوں نے، اور اس کے ساتھ میں 1-2 چیزیں اور ملا کر بتا دی. تو اب یہ جاہل تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ سب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب بھئی قرآن کی تفسیر ہے. انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ عربی میں کیا کہا تھا. جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے ہی بتا رہے ہیں اللہ کے کلام میں وما ہوا من الکتاب، یہ کتاب سے نہیں بتا رہے. یہ بھی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں. تو جہاں جہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ان کا انجام ہوگا وہی ان کا بھی انجام ہوگا، جہاں جہاں ہو، ہر جگہ.
پہلے نمبر پہ اہل کتاب کون ہے؟ یا واضح گروپ یہودی عیسائی. اور پھر میں نے کہا کہ خود اپنے اوپر بھی غور کریں. اللہ کے اہل کتاب میں شمار کر لیا جائے, ہم سمجھ رہے ہیں ایمان والے ہیں, یہ بگڑی ہوئی مومن امت. یہ کافی تذکرہ آتا رہا ہے بائبل کے انجیلوں والے حصے سے, آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ واقف ہیں. اس کی شاید تفصیلات نہیں آئی ہیں, پہلے میں نے نہیں رکھی ہیں توریت کی. یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے, چونکہ بائبل یہ جتنی بھی ہاتھ آتی ہے نا, اسی لیے ذکر بھی نہیں آیا کبھی. ہر ایک پہ لکھا ہوا ہے نیو ٹیسٹامنٹ, اولڈ ٹیسٹامنٹ, پرانا عہد نامہ, نیا عہد نامہ. اس میں پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں توریت. اب یہ تو آپ میں سے بہت کو معلوم ہے, بہت لوگوں. یہ ساری بائبل عیسائی چھاپتے ہیں, اور یہودیوں کی چھاپی ہوئی آپ نے کبھی نہیں دیکھی. ان کی جو چھاپی ہوئی ہے وہ اس کو ایسی زبان میں چھاپ کے وہ پبلک میں بانٹتے بھی نہیں, اس لیے کہ وہ اپنا مذہب پھیلاتے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے بانٹتے بھی نہیں. ان کو تلاوت کرنا آتی ہے, جیسے آپ کو عربی کے اندر بچپن سے سکھائی جاتی ہے عبرانی زبان میں تلاوت کرنا, تو وہ سب کرتے ہیں. وہ ان کے ہاں مطلب چاہے نہ جانتے ہو, اس میں تلاوت کرنا انہیں آتی ہے, اسے پڑھنا آتا ہے. اور ایسی تلاوت ان کے بھی ایسی ہوتی ہے, بالکل آپ سمجھیں گے وہ ٹوپی رکھی ہوئی کہ وہ سب بیٹھے ہوئے سپارہ پڑھ رہے ہیں, ایسے آگے پیچھے ہل کے, وہ بچے سب ان کے مدارس کے اندر یہودیوں کے. تو ان کے یہاں یہ جو حصہ بائبل میں آپ جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے جانتے ہیں, یہ تنخ کہلاتا ہے یہودیوں کے یہاں. اس کی پہلی 5 کتابیں توریت ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی 5 کتابیں توریت ہیں. یہ چونکہ توریت لفظ سے آپ واقف ہیں, اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ پہلی 5 کتابیں توریت ہیں. لیکن یہ توریت لفظ تو ان کا ہے, یہودیوں کا. یہ نام یہ نہیں سنا ہوگا, یہ اصل میں بائبل والوں کا جو لفظ ہے, پہلی 5 کتابوں کو کہتے ہیں پینٹاٹیوس. تو یہ وہ 5 کتابیں توریت لفظ سے واقف ہیں, اس لیے یہ نام ہم یہودیوں والا لے لیتے ہیں, توریت, تورا. یہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 1300 سال پہلے توریت. ابھی قریب کے دور میں حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے 200 سال سے 350 سال بعد تک, اس 150 سال میں ایک چیز اور وہاں بڑھ گئی, جس پر ایمان لانا ہے, بلکہ اس پر زیادہ لانا ہے توریت سے بھی زیادہ. وہ عربی تلفظ ہے اس کا مشنا, یہ ان کے یہاں ہے مشنا. یہ مشنا یا مشنا کیا چیز ہے توریت سے الگ؟ یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بڑے زیادہ اوورویلمنگ میجورٹی, ایک بڑا گروپ جو ہے ان کے یہاں, وہ ٹریڈیشن کہلاتی ہے ربینائٹس ٹریڈیشن, یعنی ربیوں والی. یہ ان کے اسکالر ربی کہلاتے ہیں یا ربی. تو ان کا جو گروپ ہے, وہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر جب توریت نازل ہوئی تو ان کو 2 توریت دی گئی, ایک نہیں دی گئی تھی. ایک تو وہ تھی کہ جو احکامات لکھوا کر دیے گئے تھے اس کی وہ تختیوں کے اوپر, اور وہ لے کر آئے تھے الواح. ایک اور دی گئی تھی, وہ ریٹن نہیں تھی, وہ اورل تھی, زبانی. ایک زبانی توریت دی گئی تھی, اس سے الگ تھی وہ. یہ لکھی ہوئی یہ تھی جو تختیوں پہ لکھوا کے دی گئی تھی. 2 توریت ان کو دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو جب وہ اسے لے کر کوہ طور سے آئے. تو اب یہ تو وہی چلی آ رہی ہے جو توریت کتابوں میں, یہ پہلی 5 کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں, وہ جو زبانی تھی وہ سینہ بہ سینہ علم والوں میں ربیوں کے اندر آگے چلتی رہی, اور پھر وہ لکھی گئی اس 150 سال کے اندر, اور سینکڑوں نے الگ الگ چیزیں آپس میں ڈسکس کر کے شامل کی اس کے اندر کہ نہیں یہ تھا اور یہ تھا اور ایسے تھا. یہ ہے مشنا. پھر اس مشنا کی تشریحیں ہوئیں, اس میں ہزاروں شامل ہیں ان کے ربی جو ہیں. وہ تشریح جو ہے وہ کہلاتی ہے جمارہ یا گمارہ. یہ اور بعد تک سن 600 عیسوی تک چلی ہے. تو یہ جو سن 600 عیسوی تک چلی, ان کے یہاں توریت کی اہمیت زیادہ نہیں ہے, عزت احترام کی ہے بس, وہ تلاوت کرنے کی. سارا عمل اور ساری گفتگو اور ساری اہمیت جو ہے وہ اس حصے کی ہے, مشنا, اور مشنا سے بھی زیادہ جمارہ کی, کہ یہ اس کی تشریحات وہ جو ہزاروں نے کی ہیں, اور ان میں ڈسکشن ہے, اس میں ایک دوسرے کی رد ہیں, فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, وہ سب لکھا ہوا ہے. بہت موٹی ضخیم ہو گئی. یہ سب ملا کے کہلاتا ہے تالمود. تو تالمود کی اہمیت جو ہے وہ توریت سے بہت زیادہ ہے عملاً,
پریکٹیکلی. یہ تو تالمود کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو لکھوایا نہیں تھا اللہ نے، توریت جو دی تھی ان کو بغیر لکھی ہوئی زبانی. یہ وہ جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے. اب یہ تو بہت موٹی ہے توریت سے، اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اور اس میں وہ ڈسکشن بھی شامل ہیں اس کے اندر مختلف ربیوں کے کہ ان کا نظریہ یہ ہے. یہ جمارہ والے حصے میں یہ تشریحات ہیں اس کی مشنا کی، ان کا نظریہ یہ ہے، یہ سب چلا رہا ہے اس کے اندر. تو یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ توریت سے نہیں لیتے یہودی، وہ سب ان سے لیتے ہیں یہاں سے سب. توریت کی اہمیت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہ عزت احترام ہے، اس کو جھوم جھوم کر پڑھنا ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ کہ اولڈسٹ اس وقت یہ تو تھا کہ یہ سن 600 عیسوی تک، لیکن مکمل نہیں تھی موجود کہیں. کسی ایک جگہ کمپلیٹ لکھی ہوئی جیسی تالمود ہے، جگہ جگہ مختلف تھی، الگ الگ لوگوں کی چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. پہلا اس وقت سب سے پرانا جو نسخہ موجود ہے کمپلیٹ والا، مکمل اس کے اندر لکھت روپ کے اندر، ریٹن فارم کے اندر، وہ سن 1342 عیسوی کا ہے. حضرت عیسیٰ کے 1300 سال بعد. توریت کب آئی تھی حضرت موسیٰ پہ؟ 1300 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے. کتنے ہو گئے؟ 2500 سال سے زیادہ، 2650 سال. 2650 سال بعد پہلا نسخہ سامنے آ رہا ہے، کمپلیٹ نسخہ تالمود کا. یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ وہ زبانی ہے جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، زبانی توریت تھی. یہ ہے اصل، اس پر چلنا ہے. وہ لکھا ہوا جو ہے اس کا احترام کرنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے، بچوں کو پڑھنا سکھانا ہے. اب یہ تو اہل کتاب میں سے ان کا معاملہ تھا. اب اہل کتاب میں سے دوسرا گروہ ہے عیسائی. اس میں آپ کو میں سے زیادہ تر کو معلوم ہے کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک نیو ٹیسٹمنٹ. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہی ہے جسے یہ لوگ تنخ کہتے ہیں یہودی. لیکن یہودی یہ بعد والے حصے کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو فراڈ کہتے ہیں. تو یہ بعد والا حصہ جو حضرت اس کے اندر انجیلیں ہیں اور دوسری کتابیں ہیں. اب ہم اس حصے کو لیں بعد والے کو، جسے عیسائی پورے کو مقدس کہتے ہیں لیکن عمل خالی اس سے کرتے ہیں، ان کا اس کا عمل سے تعلق نہیں پڑھنا ہے. جیسے ہمارے ہاں سکھوں کے یہاں گرنتھ صاحب ہے، تو اس میں جتنا گروؤں کا کلام ہے وہ گروؤں کا کلام جو ہے ان کا عمل اس کے مطابق ہوگا. احترام اس سب کا کریں گے جو شیخ فرید کا بھی ہے اس کے اندر، اور دوسرے اور کچھ لوگوں کا بھی کلام ہے اس کے اندر. احترام اس سب کا بھی بہت کریں گے، بہت عزت دیں گے، بالکل برابر کی. لیکن عمل اس پہ کریں گے جو گروؤں والا تھا. ایسے ان کا عیسائیوں کا ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ تو ہوگا اس نیو ٹیسٹمنٹ کے حساب سے. اس کتاب مقدس اسے بھی کہیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ والے حصے کو بھی، پورے کو ملا کر ہولی بائبل، مقدس کتاب مقدس. اچھا، نیا عہد نامہ، اس میں اس کی کانسٹیٹیوئنٹس یہ ہیں نئے عہد نامے کے. میں اب اس کی بات کر رہا ہوں وہ عیسائیوں والے حصے کی، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یا چلنا چاہیے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ بھی آیا تھا وہ تو خالی بس کتاب مقدس ہے. اس میں انجیلیں، گاسپلس کہتے ہیں انجیلوں کو، انگلش نام انگریزی والا ہے گاسپلس. انجیل لفظ کے معنی بھی خوشخبری، گاسپل لفظ کے معنی بھی خوشخبری. تو گاسپلس 4 ہیں، یہ نام بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ تر کو. متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل. گاسپل آف سینٹ میتھیو، آف سینٹ مارک، اور گاسپل آف سینٹ لیوک اور گاسپل آف سینٹ جان. یہ 4 تو انجیل ہیں اس کے اندر سب سے شروع میں. 4 کیسی ہیں بھائی؟ انجیل تو ایک تھی، اس پہ لکھا ہوا ہے ہر پیج پہ دا گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو. ان کے حساب سے، یہ میتھیو جو ہے متی، ان کے حساب سے انجیل یہ تھی، اور مرقس کے حساب سے انجیل کچھ اور تھی، کافی فرق ہے. لوقا کے حساب سے انجیل کچھ اور تھی، اور جان کے، یوحنا کے حساب سے انجیل کچھ اور تھی. ہیں کون یہ چاروں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجیلیں یہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے حواری. یہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک، اور اب بھی عیسائیوں کی بڑی تعداد ان کو یہی مانتی ہے کہ یہ ان کے ڈسائپلز ان کی زندگی کے اندر تھے. یہ لوگ عیسائیوں کی بڑی تعداد اب بھی یہی سمجھتی ہے. لیکن اب کلیئر ہو کر آنے لگی، اور سارے اسکالرز جو جتنی تحقیقات ہوئی، اور یہ پادریوں کو بھی یہ پڑھا دیا جاتا تھا، لیکن ان کے جتنے اسکالرز ہیں تحقیقات سے پھر آئی، اور اب اسٹیبلش فیکٹ ہے، طے شدہ، کہ ان میں سے ایک بھی حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں تھا. یہ سب بہت بات کے لوگ تھے. کون تھے پتہ نہیں، نہ ولدیت معلوم، نہ یہ معلوم کہ
یہ کوئی اننون 4 لوگ ہیں. ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انجیل یہ ہے، میتھیو کہہ رہے ہیں انجیل یہ ہے، مارک یا مرقس کہہ رہے ہیں انجیل یہ ہے، لیوک یا لوقا کہہ رہے ہیں انجیل یہ ہے ہمارے مطابق، ہمارے خیال میں، اور ہمارے خیال میں یوحنا کہہ رہے ہیں انجیل یہ ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ. آپ ان سے پوچھے بھائی ورڈ آف گاڈ کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی نامعلوم لوگ ہیں، ان کی تحقیق کے اعتبار سے یہ ان کا صحیح وقت بھی نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ کے 50 سال سے لے کے 200 سال کے بیچ کے ہیں کوئی یہ 4 لوگ. تو یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں، یہ اپنی پیش کر رہے ہیں کہ انجیل یہ ہے، انجیل یہ ہے، انجیل یہ ہے، جس میں آپس میں کافی فرق بھی ہے، بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور بہت فرق بھی ہیں. تو پھر یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ اب یہ 4 رکھی ہوئی ہیں اور یہ سب ملا کر یہ اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. اسلام کا کتنا اعلیٰ درجے کا تصور ہے کہ ایک لفظ کا فرق نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر ایک ہی ملے گا، ہر دور کے اندر ایک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بول کر لکھوایا تھا، کبھی بات کو نہیں لکھا گیا، ان کی زندگی میں لکھ لیا گیا. حیات طیبہ ہی کے اندر ایک ساؤتھ کوریا کا گروپ ہے، اس میں ہماری مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور ہر مہینے ایک میٹنگ آن لائن ان سے ہوتی ہے، HWPL والوں ہے. آپ میں سے جانتے ہیں بہت سے لوگ، اب اس لیے کہ ان کے پروگرام یہاں رہے ہیں ساتھ میں. مختلف مذاہب کے ساتھ میں اسلام کی طرف سے میں جاتا ہوں، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. بہت معمولی سا ہلکا سا ایک سوال ڈال دیتا ہوں، ورنہ ان کا تو سب بکھر جائے گا سارا ہو، اور لوگ کہیں گے انہیں ہٹاؤ، اور خود بھی وہ نہیں چاہیں گے. اور اصل میں بات یہ کہ مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو بھگانا مقصد نہیں ہوتا. اس کو جو اور لوگ سن رہے ہیں ان تک ایک باریک سی بات پہنچ جائے، پھر میں ضد بھی نہیں کرتا. جو وہ غیر معقول سا جواب پھر دیتے ہیں، لیپا پوتی کرتے ہیں، بعض موقع پہ تو کہتے ہیں جواب بھیج دیں گے آپ کو، اور کبھی کبھار وہیں جو کچھ دیتے ہیں وہ بڑا لیپا پوتی ہوتی ہے. اس پہ اگر کراس کوشچن کر لوں تو بالکل ایسا ہو جائے کہ یہ تو ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے. اور لوگوں کی نظر میں ایسا ہو جائے، لیکن بس وہ ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر وہاں سے مطلب ہمیں تو بالکل ہٹا دیا جائے گا کہ اس نے تو ہمارا سب یہ ختم کر دیا. اور پھر ان فورم میں یہ ہوتا بھی نہیں، جہاں آپس میں بیٹھے وہاں ایک دوسرے سے مشترک بنیادوں پہ جڑنے بیٹھتے ہیں. اس کے لیے نہیں بیٹھتے کہ دوسرے کو نیچا دکھا دیں. یہ مناظروں میں ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. ہاں ایسے ایک سوال رکھ دیا کہ اور لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر سمجھدار ہیں، غور کر رہے ہیں، تو وہ عقل والے ہیں تو ان کی سمجھ میں آئے کہ بات جنمین کیا تھی، بس ختم. انہوں نے جواب دیا، سن لیا ہم نے، اور کراس کوشچن نہیں کر رہے. تو وہاں پر اس میں سے سوال رکھے گئے. اب جو جواب آتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے. مثلا ایک جواب دیا، میں نے پوچھا کہ بھئی یہ گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کے مطابق انجیل یہ ہے. تو یہ 4 الگ الگ طرح کی انجیل، یہ الگ الگ 4 کون لوگ تھے، ان کے جو اننون لوگ ہیں ان کی. تو پھر یہ اسے آپ ورڈ آف گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال رکھا میں نے ایک پادری سے، اور میں نے اس پہ بھی رکھا کہ گیتا جو ہے وہ تو پارٹ ہے، جو اس میں ہندو تھے وہ اسکون کے تھے، ہندو جو تھے، انٹرنیشنل سوسائٹی آف کرشنا کانشیسنیس. تو میں نے کہا یہ 2 سوال ہیں 2 لوگوں سے، سوال ایک ہی جیسا ہے کہ گیتا جو ہے وہ تو مہا بھارت کے بھیشم پرو جو ہے اس کے 18 ادھیائے نکال کے رکھ دیے، اس کا حصہ ہے مہا بھارت کا. اور مہا بھارت لکھی تھی وید ویاس جی نے، جو کوئی بھی تھے وہ. تو یہ گیتا ورڈ آف گاڈ کیسے ہو گئی؟ خدا کا کلام. اصل میں تو اور باتیں ہیں جو اور زیادہ ڈیٹیل سے اس میں رکھنے کی تھی، لیکن بس اتنی سی بات اس کو ذرا ہلکا کر کے کہا میں نے. تو انہوں نے جواب دیا، جو اسکون والے تھے انہوں نے تو فوراً جواب نہیں دیا پادری صاحب نے. اسکون والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ آپ کے یہاں بھی تو لکھا، تو جو انہوں نے محمد صاحب پہ اترا وہ انہوں نے لکھوا دیا. ایسے ہی وہ جو شری کرشن نے جو کچھ کہا تھا اسے وید ویاس جی نے لکھوا دیا. اب میں نے بات ختم کر دی چونکہ اس سے پہلے میں تفصیل سے رکھ چکا تھا اسلام کی بات کہ کیسے لکھا گیا قرآن ان کی حیات میں لکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی جو وحی آتی تھی اسی وقت ڈکٹیٹ کراتے تھے. کیا شری کرشن نے کیا ڈکٹیشن دیا تھا کھڑے ہونے کے بعد وید ویاس جی کو؟ کب کس دور کے تھے کچھ پتا نہیں. اب وہ لکھ رہے ہیں تو یہ تو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چلا رہا ہے بہت ہزاروں یا لاکھوں سال بعد کا. اگر سچ مچ ہوا تھا تب سچ مچ تھے کوئی تو یہ تو بات کو لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا قرآن بھی تو لکھا گیا نا، وہ جو انہوں نے بتایا وہ لکھ لیا گیا، ایسی جو انہوں نے بتایا انہوں نے لکھ لیا.
شری کرشن جو کہہ رہے تھے وہ یہاں انہوں نے لکھا. یہ کتنی یعنی کوئی تقابل ہی نہیں ہے آپس میں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا انہوں نے ڈکٹیشن دیا اپنے سامنے, اور ایک ہزاروں سال بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھی انجیل, یہ ہے انجیل, یہ ہے انجیل, یہ ہے انجیل, یہ ہے ہمارے مطابق. اور وہ ہیں کون کہنے والے پتہ نہیں. وہ جو گیتا میں آتا ہے سنجے اواچ, وہ سنجے کون ہے پتہ نہیں. سنجے کے فادر کا نام کیا تھا, سنجے کی ہسٹری کیا ہے پتہ نہیں. وہ جگہ جگہ اس کا نام آ رہا ہے کہ سنجے نے یہ کہا. بہرحال اس کراس کویشچن پہ تو رک ہی نہیں سکتے کہیں. قرآن کی سپیریورٹی کیا آس پاس ہم پلہ کوئی اسکرپچر نہیں جا سکتا. اس کے اعتبار سے اس کی بات تو بات کو چلے گی کہ تعلیمات کس کی صحیح کس کی صحیح نہیں, لیکن سب سے پہلے یہ جس چیز کا دعویٰ ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے, یہ کیا وہی ہے جو اترا تھا؟ قرآن کی آتھینٹسٹی کے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا, کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ 4 تو ہیں انجیلیں اس کے اندر نیو ٹیسٹامنٹ میں. پھر ایک کتاب کا نام ہے ایکٹس آف اپوسٹلس. اپوسٹلس کیا؟ اپوسٹل کو ایک طریقے سے کہہ لیے رسول کا ترجمہ ہے ان کے یہاں اپوسٹلس کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے رسول بہت سے ہوئے, وہ ہیں اپوسٹلس. اب ان کی تو خدائی کی حیثیت ہو گئی نا, تو ان کے رسول ہیں. تو ایکٹس آف اپوسٹل ان کے اعمال, انہوں نے کیا کیا کیا, تو ایک ہسٹری ہے وہ ان 4 انجیلوں کے بعد لکھی اس نے لیوک نے, وہ جو اوپر ہے اس نے ایک انجیل لکھی اور ایک یہ لکھا, 5 کتابیں ہو گئی ہیں. پھر ایپسٹلس, وہی جو اپوسٹلس تھے ان کے مختلف خطوط لکھے ہوئے الگ الگ قوموں کے, جس میں سے 14-21 ہیں وہ, یعنی 21 کتابیں ہیں یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں, جس میں سے 14 خطوط تو وہ ہیں, 14 لیٹرز تو وہ ہیں جو سینٹ پال نے الگ الگ قوموں کو بھیجے تھے, اور 7 اور ہیں الگ الگ, پیٹر ہے, ایک جان ہے, اور الگ الگ ہیں. اور آخر میں لاسٹ ایک کتاب ہے ریویلیشن یا مکاشفہ. مکاشفہ یوحنا کا مکاشفہ, کشف, خواب, ویژن. ایک کون کس کی؟ جان دا ایلڈر. کون تھے کہاں پتہ نہیں. وہ جان, یہ جو اوپر جو جان ہے وہ نہیں, یوحنا کوئی اور یوحنا ہے بڑے, یہ ان کا ہے. یہ ہیں اس کے اندر 27 کتابیں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر. اب جیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو آپ نے اس سے پہلے دیکھا وہ یہودیوں والا حصہ, توریت نازل ہوئی, اللہ کا کلام تھا. اب وہ ساتھ میں ہو رہا ہے کہ ایک توریت وہ بھی ہے جو زبانی ہوئی تھی, اورل چلی آ رہی تھی, وہ یہ اب اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے وہ اللہ کا کلام. وما ہوا من الکتاب, یہ جتنی باتیں اس سے بتاتے ہیں کرتے ہیں وہ صرف اسی سے بتاتے ہیں, توریت سے نہیں بتاتے. تو قرآن کہتا ہے نہیں, یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. ایسے ہی اسے ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی انجیل ہو تو مان لیں متی کی انجیل ہے, مرقس کی انجیل ہے, لوقا کی انجیل ہے, یوحنا کی انجیل ہے. حضرت عیسیٰ کی انجیل کدھر ہے؟ یہ تو آپ نے خود لکھا ہے یہاں پر کہ ان کی متی کی انجیل, حضرت عیسیٰ کی انجیل کدھر ہے؟ متی کے مطابق حضرت عیسیٰ کی انجیل یہ. اور پھر اچھا یہاں تک بھی مان لو کہ بھئی حضرت عیسیٰ کی بتا رہے ہیں, فرق ہو گیا کچھ 4 لوگوں میں بات کے, تو یہ سب باقی سب کیا ہے اس کے آگے؟ یہ باقی 23 کتابیں, کیونکہ یہ بھی نیو ٹیسٹامنٹ کا حصہ ہے, یہ بھی کتاب مقدس ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی ورڈ آف گاڈ ہے, جس میں یہ تفصیل آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اعمال کیے تھے, کس کس کو کیا کیا خطوط لکھے تھے, یہ سب اللہ کا کلام ہے, ورڈ آف گاڈ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا من الکتاب, یہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہاں تک تو میں نے آپ کو اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کچھ بتایا, جن کتابوں کو وہ پیش کرتے ہیں, جو ابھی قرآن کی آیت کی تشریح کے اندر یہاں مسلمانوں میں بھی چلا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی وحی نازل ہوئی, ایک وحی جلی, ایک وحی خفی. وحی جلی وہ جو لکھوا دی گئی واضح, جلی معنی اوپن. ایک وحی خفی خفیہ, اورل تورا, زبانی تورات, ایک ڈائریکٹ ان کو جو انہوں نے لکھوائی نہیں, قرآن میں نہیں ہے, وہ بات کو لکھی گئی جو ان پر نازل ہوئی. اب وہ سب بات کو لکھی گئی, اس کی اہمیت زیادہ ہے, قرآن کی خالی تلاوت کرنا ہے, اور اس سب کو وہ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک یہ بھی روایت لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
یہ آیت ابھی آگے چل رہی ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہ وہی یہ لوگ سمجھتے ہیں، تم سمجھو گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اسے حدیث کو، یہ حدیث کے نام پر ایک روایت ہے ابو داؤد میں آ چکی ہے، پہلے اس پہ بہت تفصیل میں نے رکھی، اسے سن لیجیے گا، زیادہ نہیں رکھوں گا، اس وقت خالی اتنا سا کہہ دوں گا میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اس کی تشریح میں ہے، مل جائے گی آپ کو یوٹیوب کے اوپر، میرا نام ڈالیں سید عبداللہ طارق قرآن 2:23، جہاں اللہ نے کہا کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس کے مثل نہیں لا سکتے، تو جہاں یہ چیلنج کیا گیا۔ اب یہ ایک حدیث رکھی ہوئی ہے ابو داؤد کے اندر، حدیث کے نام پہ ایک روایت ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سن لو غور سے، مجھے ایک کتاب دی گئی قرآن، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ، ہاتھ ہی ہاتھ ایک دوسری وحی بھی دی گئی ساتھ ساتھ اسی وقت، اسی کے مثل۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے مثل کچھ ہے نہیں، لا نہیں سکتے، یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے مثل اور اسی کے ساتھ ایک اور وحی آئی میرے اوپر، وہ نہیں لکھوائی میں نے، اس کا ڈکٹیشن نہیں دیا۔ عربی الفاظ نہیں پڑھ رہا میں تاکہ ختم کر دوں میں، اور یہ وہاں پہ آئی ہے اور بہت تفصیل سے پھر یہ موضوع وہاں آیا ہے۔ خبردار ممکن ہے کہ کوئی دولت کے نشے میں گاؤں تکیے لگائے ہوئے تخت پہ اپنے بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہوگا، اس سے ذرا ہوشیار رہنا کہ تمہیں کہے گا اس قرآن کو پکڑ لو بس لازم، یہ کہے گا تم سے کوئی، اس سے ذرا بچ کر رہنا، اور اس قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھ لینا، اس پہ جو حرام پاؤ اسے حرام ماننا، اس سے بہت ہوشیار رہنا۔ ایسے لوگ آئیں گے آئندہ جا کے جو کہیں گے اس قرآن کو لازم پکڑ لو، جسے قرآن حلال کہہ رہا ہے اسے حلال سمجھو، جسے قرآن حرام کہہ رہا ہے اسے حرام سمجھو، اور اس وحی کا انہیں پتہ نہیں ہے جو اسی کے ساتھ آئی تھی، اور یہ خالی اسی قرآن کو کہے جا رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے یہاں۔ اسی کے مثل ایک دوسرا کلام، ایک دوسرے بھی کلام آیا اور اللہ کی طرف سے آیا، اسی کے مثل ہے، اسی کے برابر ہے، اسی کے ہم پلہ ہے، وہ جو یہودی کہتے ہیں اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ دو توریت آئی تھی، ایک خفیہ تھی، وہ فرق کیا ہے؟ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ جو چیزیں لکھی گئیں، وہ تو چیزیں لکھی گئیں ان کی 2000-2500 سال بعد، یا اگر ہم لکھیں بات کو کمپلیٹ فارم میں ایسے سامنے آئی، اگر اور ذرا سا پہلے مان لیں تو 1800 سال بعد، اور یہ جو ہے یہ 200 سال بعد لکھی گئی۔ وہ جو ہمارے یہاں حدیثیں کہلاتی ہیں یہ لکھی گئی، یہ ہے مثلہ موضوع، اسی کے مثل اسی کے ساتھ نازل ہوئی، قرآن کے ساتھ ہی وہ بھی نازل ہوا تھا، تب نہیں لکھا گیا، لکھ لیا کچھ لوگوں نے۔ ارے کچھ لوگوں نے جو لکھ لیا وہ تقریباً 120 پرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا مت لکھو، چند کو یہ بھی ملتا ہے کہ اجازت دے دی، تو انہوں نے لاکھوں نہیں لکھی تھی، وہ 100-150 ملتی ہیں پرانی کے، ان کا یہ ایک مجموعہ یہ جو ہے یہ اس وقت کی لکھی ہوئی کچھ لوگوں نے اپنے پاس جو نوٹ کر لی تھی۔ تو یہ 10 لاکھ کہاں سے آ گئی 200 سال کے بعد، جس میں سے پھر چھانٹی جا رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، پھر اس کے اندر سے بہت سے مختلف مجموعے بنے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کے اعتبار، یعنی اگر اس کو مانے حدیث ہم تو، اور اسی کے ساتھ نازل ہوا، یہ بھی یہی وہ کہتے تھے 2 توریت ملی، لکھی وہ بات کو گئی، اب لکھ لی گئی، زبانی آئی تھی، یہ بھی بات کو لکھ لی گئی، زبانی اترا تھا۔ ارے 10 سال بعد سب کچھ وہی نہیں ہو سکتا، چیزیں بدل جائیں گی، یہ تو خود انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا پورا، جیسی وہی نازل ہوتی تھی تو فوراً کسی کو بلا کے ڈکٹیٹ کراتے تھے، اور وہ ہاتھ کے ہاتھ کمپائل ہوتا چلا جاتا تھا، اس کو یہاں رکھو، اس آیت کے پیچھے ادھر رکھو۔ پھر قرآن نے اسے الکتاب کہا، کتاب کا مطلب بکھرے ہوئے ورق نہیں ہوتے، کتاب کا مطلب ارینج کیے ہوئے پیجز۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتب ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان کیسے جامع قرآن ہو گئے کہ انہوں نے اس سے بھی سن رہے ہیں، وہاں سے بھی منگا رہے ہیں، ابھی یہ حصہ نہیں مل رہا ہے، ابھی وہ آیت نہیں مل رہی۔ حضرت عثمان نے اسی نسخے سے جو ماسٹر کاپی تھی کاپی کرایا تھا، 6 کاپیز کرائی تھی، اور احتیاط سے حفاظ کو بلا کے اور سنا بھی تھا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سامنے جو ہے قرآن مرتب ہو چکا تھا اسی شکل میں جیسا آج ہے۔ اس سے زیادہ اوتھینٹسٹی تو کسی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی سازشیں ہیں جو یہ واقعات بھرے گئے حضرت عثمان کو جامع قرآن بنا کر، 12 سال میں ہو جائیں گی تبدیلیاں، اور اس میں یہی ہے طرح طرح کی ہو گئی تبدیلیاں،
یہی ہے ساری ان روایات کے اندر کہ کسی آیت کو بکری کھا گئی، کوئی ذرا ادھر رکھا ہوا تھا، وہ کبھی حضرت عمر اور عائشہ کی گواہی نہیں مانی گئی فلاں آیت کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی تھی اب قرآن میں نہیں ہے، یہ سب ہے 12 سال کے اندر، تو سب جھوٹی باتیں ہیں۔ قرآن تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے لکھوا دیا تھا، پورا مرتب کرا دیا تھا اور ارینج کراتے جاتے تھے کہ جو آیت آتی تھی کہ اس کو اس کی جگہ پہ لکھنا ہے، اس کو اس جگہ رکھنا، اور پوری کتاب مرتب ہو گیا۔ اس نسخے کو، یہ بھی ہے تاریخ میں موجود، اسی نسخے کو حضرت حفصہ کے پاس تھا تو عثمان نے منگایا تھا اور اس سے کاپیز کرائی تھی 6۔ یہ سب یہ ہے مثلہ ماہو کا کیس، وہی یہودیوں والا پورا، اور وہی سارا جو ہے یہاں پر موجود۔ ٹھیک ہے، بے حد اہم بات ہے، اس موضوع کو پھر لوں گا میں، بے حد اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچا، ہم اس کی بھی تحقیق کریں کہ کیا کیا چیزیں، ان کی سنت کیا تھی، انہوں نے کیا 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 تھا، لیکن ہم اس کے برابر کیسے لے آئیں گے؟ یہ برابر کیسے لے آئیں گے؟ اس سے بہت تشریحات ملیں گی، اس سے بہت ہمیں طریقے معلوم ہوں گے جو ہم نہیں جانتے ہیں، ان کی لگاتار سنت چلی آ رہی ہے، لیکن قرآن کے ہم پلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کچھ نازل ہوا، اور اسی کے مثل ہم یہ آیت کا ترجمہ پورا کر لیں، اتنا سا ٹکڑا رہ گیا اس آیت کا جس کی تشریح بھی چل رہی تھی آدھے میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، دوبارہ مختلف الفاظ میں وہی بات دہرائی ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے پھر کر رہے ہیں۔ ہم آیت نمبر 78 تک پہنچے، 78 تک سورہ آل عمران کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 79 79 سے پھر آئندہ شروع کریں گے، اور اسے خوب سمجھ لیجئے کہ میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا، آپ کے ذہن کے اندر یہ نہیں ڈال رہا، میں حدیثوں پر عمل کرتا ہوں، میں اپنی تقریروں میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، حدیث اس کے برابر نہیں لائی جائے گی، حدیث کے نام پہ جو ہمیں چیزیں مل رہا ہے، حدیث کی تحقیق کریں گے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، قرآن کی کسی آیت کی تحقیق نہیں کریں گے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، وہ ایک ایک ورڈ صحیح ہے، اس میں غور و فکر کر کے سوچ تحقیق کریں گے کہ بھئی کیا لینے کا ہے اور کون سی چیز جو ہے غلط شامل ہو گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کر کے دکھائی وہ آ رہی ہے، لیکن ان کے اوپر یہ وہی قرآن کے مثل اور قرآن کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، یہ تو روایتی جھوٹی ہے، یہ وہی چیزیں جو یہودی مانتے چلے آ رہے ہیں، یہودیوں کے ہاں کہ وہ توریت کو خالی تلاوت کرنی، عمل تو اس پر کرنا ہے، قرآن کی خالی تلاوت کرنی، عمل تو اس حصے پر کرنا ہے، دین یہاں سے ملے گا۔ انشاءاللہ آیت 79 سے 79 سے پھر آئندہ، سبحان ربک۔